ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تعلم کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، تہذیبوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تعلم ایک الگ واقعہ ہے، اصلاح ایک الگ معاملہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تہذیبوں کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اصلاح اور تعلم جدا ہو گئے ہوں، یعنی روایتی تہذیبوں میں یہ بات موجود تھی۔ ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں معلومات جس آدمی میں بھری ہوئی ہے اسی میں جہل بھی لدا ہوا ہے، یعنی ایک ہی آدمی جہل اور معلومات سے بھرا ہوا ایک ساتھ گھوم رہا ہے۔ تو جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع کیا ہے؟ وہ تعلم کے معاملے میں ایک اصول اختیار کیا ہے، اس نے کچھ نیا ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو، کچھ مزے کا ہو۔ تو جس چیز کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوں گی وہ سیکھوں گا۔ تو اب مولوی صاحب کو مشکل ہو رہی ہے، وہ نماز کے بارے میں کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی مزے کی بات بتائیں، نئی بات بتائیں، ڈیفرنٹ بات بتائیں، ایکسائٹنگ بات بتائیں۔ تو اب ان کو کچھ نئی نئی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اب حج کی تربیت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اچھا چلو میں تم لوگوں کا، اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نیا ہو، کچھ مزے کا ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوتی ہیں میں سیکھوں گا۔ لہٰذا اب کتاب الرقاق پڑھانے کے لیے بھی اسے مزہ، ایکسائٹمنٹ، نیا کچھ ایسی چیز تلاش کرنی پڑ رہی ہے۔ آخرت کا بیان مزے کا کرنے کی ضرورت ہے۔ یار آخرت کا بیان تو تھا، مزہ نہیں آیا۔ وہ ان کا چلتے ہیں، ان کا سنتے ہیں، مزہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا کرو، یہ ٹک ٹاک پہ فلانے کو سنو، یہ دیکھو آخرت کی بات بتا رہے کیسے مزے کی ہے نا، لائک کرو۔ یہ جو جہل ہے نا، ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انکار کی جو جرت آج کے مسلمان کو ہوئی ہے وہ ابو جہل کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں بن گئیں۔ ایک مسئلہ تعلم کے لیے جو ہماری یعنی جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اور یہ میں مسلم گھرانے کے آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ مزے کا ہو، کچھ نیا ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو تو سیکھوں گا، نہیں تو میں بس کان اور آنکھ بند کر لوں گا، آپ جو بھی چاہے بولتے رہے، میں نہیں سیکھ رہا۔ ہماری ایمانی تناظر میں سب سے قیمتی تعلم کا تجربہ جس عنوان سے جانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ تذکیر، وہ بات جس کا تمہاری روحوں نے اقرار کیا تھا نا، قالوا بلا، اور پھر شعور کی سطح پر تمہیں یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ وہی رب ہے، اس کو بار بار بھولتے کیوں ہو؟ اور اگر بھولے نہیں ہو تو بھی تم نے اس کو اپنی زندگی میں فوقیت اور ترجیح کیوں نہیں دی ہے؟ تمہارے محسوسات میں، تمہارے طرز زندگی میں، تمہارے طرز فکر میں، تمہاری قوت فیصلہ میں، تمہارے ارادوں میں، تمہاری نیتوں میں اس کی یعنی اس احساس کی تحویل میں کیوں نہیں ہے؟ تو وہ تذکیر کا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تذکیر ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع قرآنی اسلوب سے الجھتی ہے۔